ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور ان کے ہاتھ سے بہت بڑا ہدیہ آج مجھے موصول ہوا ہے، اور بلکہ میں ان کے ہاتھوں سے اب ذرا کھڑے ہو کے وصول کرتا ہوں۔ ان کے ہاتھوں سے مجھے یہ ہدیہ آج ملا ہے۔ یہ بہت سارے علماء نے درود شریف پہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں درود شریف لکھے ہیں، جمع کیے ہیں۔ ان میں سے مقبول ترین کتاب جو ہے، جو اہل سنت والجماعت کے تمام جتنے بھی فقہی مکاتب فکر ہیں، ان سب کے مشائخ نے اس کو پسند فرمایا ہے، اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے، اور اس کا نام دلائل الخیرات ہے۔ دلائل الخیرات اچھی سے اچھی عرب میں، عجم میں ہر جگہ چھپ رہی ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ حضرت حافظ صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے، حضرت کے جہاں حضرت کا مزار ہے۔ اس کے مصنف ابو عبداللہ محمد ابن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ان کا مزار ہے، وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے شب جمعہ میں یہ درود شریف سارے پڑھے بھی ہیں، اس کا چلہ بھی کیا ہے۔ اور جب یہ وہاں تھے تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حافظ صاحب وہاں تشریف فرما ہیں، حضرت قریشی صاحب، تو میں نے میسج کیا تھا کہ چونکہ ان کے خاندان کے پاس جو دلائل الخیرات کا نسخہ ہوگا وہ سب سے زیادہ صحیح ہوگا، قابل اعتبار ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چھاپنے والوں کے سے کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، تو حضرت نے پھر وہیں ان کی خاندان سے جیسے اپنے لیے ایک نسخہ وصول کیا، تو ایک نسخہ میرے لیے بھی وصول کیا۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اور علماء کرام وہ دلائل الخیرات آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اپنے معمول میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اور میں آخر میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کا کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے یہ میرے لیے۔ کیونکہ میں اس وقت جامعہ امدادیہ میں موجود ہوں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک بہت بڑی علمی عبقری شخصیت ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ حضرت ہمیں یاد فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ تو بڑوں کا اعتماد ہی سرمایہ ہوتا ہے۔ تو میں چونکہ جب موراکو گیا تو حضرت نے مجھے میسج کیا حکماً، تو ہم تو بڑوں کی بات کو حکم ہی سمجھتے ہیں، حضرت تو شفقت کا لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دلائل الخیرات کی وہاں سے مسودہ لے کر آئیں، جو نسخہ وہاں کا ہے۔ تو وہاں کے جو اس وقت گدی نشین ہیں، جو شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے، اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے سینہ سے یوں دبا کر شب جمعہ میں، جمعہ کے دن صبح مجھے دبایا اور کہا کہ میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ تو وہ اجازت تو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک نسخہ بھی عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نسخہ تو مجھے دے دیا تھا، وہ نسخہ میرے پاس ابھی موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نسخہ دوسرا آپ کو کیوں چاہیے؟ تو میں نے کہا جی وہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو میں نے ان کو ہدیہ دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک خاص نسخہ ہے جو خاندان میں چلا آ رہا ہے، تو وہ نسخہ میں آپ کو دے سکتا ہوں پھر، لیکن پھر آپ کو کل کا انتظار کرنا ہوگا۔ پھر میں نے انتظار کیا، انہوں نے مجھے یہ نسخہ جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ دروش مجھے جب عطا کیا تو ہلکا سا میرے ذہن میں تھوڑا سا شیطان نے ڈالا کہ یہ میں خود ہی رکھ لوں لیکن حضرت کی کرامت ایسی ہے کہ میں نے کہا کہ حضرت پڑھیں گے تو شاید زیادہ میرے لیے قیمتی یہ بنے گا، چونکہ ہمارے بڑے ہیں، اور اس کے اندر واقعی ایسا کمال ہے کہ اس کے پڑھنے میں ایک اپنا لطف ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں چھپتی ہیں اس میں پڑھنے میں، اور یہ جو ان کے خاندان میں چلا ایک نسبت کا ہے۔ تو انہوں نے آپ کے لیے مجھے اجازت کے لفظ بولے تھے۔ میں نے ان کے جو قبر کے ان کے اس وقت چلے آ رہے ہیں نسل میں، ان کا نام بھی محمد ہے، محمد بن محمد بن محمد۔
تو میں نے ان سے آپ کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد آپ کی میں نے علمی مقام اور حیثیت ان کے سامنے بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے حضرت کو اجازت ہے، اور یہ نسخہ انہوں نے خود مجھے آپ ہی کے نام سے پھر دیا، میں نے اجازت کے ساتھ۔ تو یہ آپ ہمیں انشاءاللہ، اور آپ کو زندگی میں جب پریشانی ہو، یہ میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ زندگی میں جب پریشانی ہو، ہمارے اکابر کا اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، جب پریشانی ہو تو آپ دلائل الخیرات کو ختم کریں، اس کا اول سے آخر پڑھیں، 7 دن میں کر لیں، 8 دن میں ویسے معمول ہوتا ہے، ایک چیپٹر روز پڑھیں، ایک باب، انشاءاللہ 8 دن میں اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ اور یہ ایسی مجرب ہے کہ دنیا میں سب سے جامع، ابو ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذریعت الوصول تو ہے، لیکن بڑے بڑے حضرت تھانوی نے لکھی، دروشی پر دیگر نے، لیکن اس کتاب کو ایک خاص اللہ نے قبولیت دی ہے کہ اس پر جو ہے بڑے بڑے اکابر نے جو ہے باقاعدہ اس پر اعتماد کر کے آگے، بلکہ ایک اور میں ابھی بات بیچ میں شامل کر دیتا ہوں، میں ابھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چابی بردار اور خادم ہیں، جو اندر جاتے ہیں صفائی کرتے ہیں، اور یہ نسل چلی آ رہی ہے، تو میں ان کی خدمت میں مدینہ شریف میں تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ باب جبرائیل کی طرف سے آ جائیں، ان کا خادم آیا، مجھے لے کے چلا گیا، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ 3-4 گھنٹے رکھا اور کھانا کھلایا، بہت چائے سائے اور جتنا اکرام ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی گیا تھا موراکو، تو میں وہاں سے قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ دلائل الخیرات لے کر آیا ہوں۔ تو دلائل الخیرات، وہ کہنے لگے ہم جب اندر جاتے ہیں صفائی کرنے کے لیے تو زیادہ قصیدہ بردہ اور دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں اندر روضہ رسول کی جب صفائی کرتا ہوں تو یہ میری زبان پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے زیادہ قریب تک پہنچے ہیں، ہم تو ذرا جالی کے باہر تک رہتے ہیں، تو آپ مجھے اس کی اجازت مرحمت فرمائیں، دونوں چیزوں کی۔ تو حضرت نے ابھی مجھے دوبارہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چابی بردار شیخ نوری جو ہیں حبشی حفظ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے باقاعدہ اجازت کے ساتھ، گویا کہ یہ گنبد خضرا کی اجازت آپ کے لیے بھی آپ کی محبت میں ہم سے ان سے لے لی تھی، کیونکہ مجھے آپ کا ذہن میں تھا کہ آپ نے دلائل الخیرات کا فرمایا ہے، تو روضہ رسول سے بھی آپ کی نسبت انشاءاللہ ہو چکی ہے، اور جب مدینہ شریف ہماری اکٹھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ آپ کا بالمشافہ ملاقات بھی کراؤں گا۔ تو دلائل الخیرات آپ کو حضرت کی طرف سے، حضرت آپ اجازت مرحمت فرمائیں اپنی طرف سے بھی۔ مجھے بھی الحمدللہ حضرت حافظ صاحب سے اجازت ملی، قریشی صاحب سے، اور یہ 2 اہم ترین جگہوں سے اجازت لے کے آئے ہیں، میرا نام لے کے اور میری طرف سے اجازت لے کے آئے ہیں۔ تو میں انہی اجازات کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں اور جو اس دلائل الخیرات پڑھتے ہیں یا علماء کرام ہیں، تو ان سب کو میں اسی 2 اجازتوں کے ساتھ حضرت قریشی صاحب کی اجازت سے میں آگے اجازت دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارحم الراحمین حضرت حافظ صاحب نے یہ مقبول سفر کیے ہیں، یا اللہ ان کا اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرمائے، اور یا اللہ یہ درود شریف کا جو مجموعہ ہے، یا اللہ پوری امت کے صلحاء کی طرف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یا اللہ یہ اس کی برکات ہمیں بھرپور عطا فرما دیجیے، بھرپور برکات عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہماری مشکلات کو اس کی برکت سے دور فرما دیجیے۔ حافظ صاحب کے صحت و عافیت عطا فرمائیے، اور ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، دین کی اشاعت کے ساتھ، تو خدمت خلق کے ساتھ یا اللہ لمبی زندگی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔